مشرق وسطی کی صورتحال ایک نئے اور نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل مسلسل ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں تو دوسری جانب یمن کے حوثیوں کے گروہ انصار اللہ نے تل ابیب کے سب سے محفوظ سمجھے جانے والے بن گوریون ایئرپورٹ پر جدید بیلسٹک میزائل داغ کر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی نیندیں اڑا دی ہیں، جس کے بعد اب اسرائیل نے بھی یمن پر براہ راست فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ CNN نے رپورٹ کیا ہے کہ 20 اسرائیلی فائٹر جیٹس نے یمن کی حدودیہ بندرگاہ پر 6 فضائی حملے کیے، جس میں 21 یمنی شہری زخمی اور 2 جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس سے 2 روز قبل ایران کے حمایت یافتہ سمجھے جانے والے یمن کے حوثیوں نے جدید بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے تل ابیب کے بن گوریون ہوائی اڈے اور امریکی اور اسرائیلی دفاعی صنعتوں کے مرکز کو نشانہ بنا کر اپنی دھاک بٹھائی۔ اس میزائل حملے میں 8 اسرائیلی زخمی ہوئے، جبکہ تل ابیب میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ یمن کے حالیہ حملے نے ثابت کر دیا ہے کہ بحیرہ احمر میں اسرائیل کی بحری موجودگی کو کامیابی سے روکنے کے بعد اس نے صہیونی حکومت کے دفاعی نظام کو توڑنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل کا جدید دفاعی نظام آئرن ڈوم بھی حوثیوں کے بیلسٹک میزائل کو روکنے میں ناکام رہا، اور اس میزائل نے پھٹتے ہی زمین میں 25 میٹر گہرا سوراخ کر دیا۔ دفاعی شیلڈ کی بری طرح ناکامی پر اسرائیل اور امریکہ دونوں ہی شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دی تھی کہ اگر حوثی باز نہ آئے تو ان کے سرپرست ایران کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ایک سابق پوسٹ دوبارہ وائرل ہوئی، جس میں کہا گیا تھا کہ یمنی حوثیوں کے حملوں کے پیچھے ایران ہے۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیوں کے جواب میں کہا ہے کہ اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو 2 ٹوک جواب دیں گے۔ ایرانی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوجی اڈے ہمارے نشانے پر ہیں۔ اگر خود امریکہ یا پھر اسرائیل نے کوئی جارحیت دکھائی تو ان اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ 3 مئی کو ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا طے شدہ چوتھا دور غیر واضح وجوہات کی بنا پر معطل ہو گیا تھا۔ عرب خلیجی ملک عمان نے اب تک دونوں ممالک کے مابین ہونے والے 3 مذاکراتی ادوار میں ثالثی کی ہے۔ اس حوالے سے عمانی وزیر خارجہ بدر ابو سعیدی کا کہنا تھا کہ لاجسٹک وجوہات کی بنا پر ہم طے شدہ امریکی ایرانی مذاکرات کو عارضی طور پر دوبارہ ترتیب دے رہے ہیں۔ نئی تاریخوں کا اعلان باہمی اتفاق رائے کے بعد کیا جائے گا۔ بعد ازاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بلیک میلنگ کے اپنے روایتی انداز میں ایرانی تیل کے خریداروں یعنی چین کے خلاف پابندیوں کی دھمکی دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، ایرانی تیل یا پیٹروکیمیکل مصنوعات کی تمام خریداری ابھی بند ہو جانا چاہیے، اور کوئی بھی ملک یا شخص جو ایران سے یہ مصنوعات خریدے گا وہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی طرح یا کسی بھی شکل میں کاروبار نہیں کر سکے گا۔ دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی متعدد مرتبہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ مذاکرات صرف جوہری پروگرام اور امریکی پابندیوں کے خاتمے تک محدود رہیں گے، اور میزائل پروگرام پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ BBC نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کے تحت غزہ کے 21 لاکھ فلسطینیوں کو جنوب کی طرف منتقل کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، جن سے انسانی بحران مزید سنگین ہوگا۔ یاد رہے کہ اسرائیل پہلے ہی غزہ کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر چکا ہے اور صہیونیوں کی جانب سے گزشتہ 2 ماہ سے غزہ کی ناکہ بندی کر کے طرح کی انسانی امداد اور خوراک کو روک رکھا ہے۔